حدیث کے اندر آتا ہے مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا ہر حال خیر کا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئی یا گناہ معاف ہوگا یا نیکی ملے گی۔ گھر کے اندر چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا تو گناہ معاف ہوگا یا نیکی ملے گی، کوئی اس کو اجر ضرور ملے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ایک آدمی نے اپنی ایک جیب میں 5,000 روپے رکھے، میں بازار سے کچھ چیز لینے جاتا ہوں، وہاں گیا تو اچانک اس نے غلطی سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں نکلے تو پریشان ہو، پیسے کہاں گئے؟ پھر چند ہی لمحوں میں اس نے اپنی دوسری جیب میں جہاں پیسے ڈالے ہوئے تھے وہاں ہاتھ ڈالا، پیسے نکل گئے۔ فرمایا کہ جو چند لمحات کا اس کو غم آیا اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے، تو یہ دنیا کے غم آخرت کی قیمت انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے۔ آپ سمجھیں کہ جنت کی پیمنٹ ادا ہو جائے گی۔ جتنے بھی حالات ہیں سب کے لیے یہی معاملہ ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے تھے کہ مجھے بخار بڑا پسند ہے۔ بھئی آپ کو بخار کیوں پسند ہے؟ وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ بخار ایک ایسا ہے کہ جب آتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم اس میں متاثر ہوتا ہے، تو پورے جسم کے گناہ معاف ہوں گے۔ مثلا سر میں درد ہوگا تو سر کے ہونے ہیں نا، پاؤں میں ہوگا تو پاؤں کے ہونے، بخار میں تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، تو کوئی غم اور تکلیف آ جائے اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ یقین جب ہوتا ہے تو آسانیاں آ جاتی ہیں۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں 2 غم اور 2 خوشیاں اکٹھی نہیں کروں گا۔ جس کو دنیا میں غم ملے گا آخرت میں غم نہیں ملے گا۔ تو یہاں سے تسلیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور رحیم و کریم ہیں۔ جب انسان دنیا کی ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے انشاءاللہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں میں بغیر حساب کے ان کو جنت عطا کر دوں، ان کا حساب کتاب بھی نہیں لوں۔ تو آسانیاں ہیں ان چھوٹی موٹی تکلیفوں میں جو وقتی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ پھر دنیا کی تکلیفیں کتنے عرصہ رہتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ موت تک، ورنہ کوئی تکلیف 2 مہینے میں ختم ہوتی ہے، کوئی 2 سال میں ختم ہوتی ہے، کوئی 5 سال میں ختم ہو جاتی ہے، آتی ہیں اور جاتی ہیں، آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ کوئی لمبی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کتنی ہے؟ جتنی بندے کی اپنی عمر۔ تو ہم 100 سال چلو سمجھ لیں، 80 سال سمجھ لیں، لیکن جو قیامت کے ایک اکیلے دن کا غم ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا تو وہ اکیلا غم ہے ایک ہی دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کی وجہ سے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بندے کو بچا لیتے ہیں۔ جہنم کا عذاب تو بہت سخت ہے، ہمارے لیے راحت اور رحمت بن جایا کرے۔ اور بعض مرتبہ یہ تکلیفیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بہت سارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تکلیفیں آتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ہم توبہ استغفار کریں۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ بنا کہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں پریشانیاں آنی ہیں۔ انسان اس کے لیے جب مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے تو پھر آسانی رہتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے یہ ہونا ہے اور اس کے بدلے میں میری جنت ملے گی، میرے گناہ معاف ہوں گے، مجھے اللہ کا قرب ملے گا۔ ابن عطاء اسکندری رحمۃ اللہ فرماتے تھے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں، بیماریوں، ٹینشنوں، الجھنوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے در کی طرف لے کر، انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، تو پھر یہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا پہلے 5 نمازیں تو پڑھتا تھا، اب یہ تہجد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جو پریشانی اور غم اسے اللہ کے در پر لے آئے یہ تو نعمت ہے کہ موت سے پہلے بندہ اللہ کے قریب آ جائے۔ تو بھئی پریشانیاں تو دنیا کا حصہ ہیں۔